أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور جو سود کھاتے ہیں بروز قیامت نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہو جاتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بے اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت موعظت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے۔ اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ جہنمی ہے، وہ اس میں مدتوں رہے گا۔ پچھلی آیات میں مال خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی اور جنت کے حصول کا تذکرہ ہوا۔ اب اسی مال کے ذریعہ اللہ تعالی کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے ایک بڑے طبقے یعنی سود خوروں کا بیان اور ان کا انجام اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سود جیسی لعنت معاشرے کے لیے، افراد کے لیے بہت بڑی ہے، اور سود کی حرمت کی حکمتیں بھی بہت ساری ہیں۔ جیسے ان میں سے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ صریح ناانصافی ہے۔ ایسے ہی ربا کی حرمت میں یہ بھی ہے کہ سود کا رواج
تجارتی دنیا میں کساد بازاری اور خرابی لاتا ہے، کہ سود خور بغیر کاوش اور محنت کے مال حاصل کر لیتا ہے، اور تجارت کی مشقتوں، خطرات اور رسک سے وہ بچ جاتا ہے، اور بہت آسان معلوم ہوتا ہے کہ مال کے عوض زیادہ مال بغیر کسی محنت اور مشقت کے اور رسک لیے بغیر آتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے تجارت کی خرید و فروخت کی انسانی معاشرت میں کمی ہوتی ہے، اور انسانوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح ربا کے عام ہونے میں جو انسانی باہمی تعلق اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اس کو زد پہنچتی ہے۔ چونکہ جب انسان سود کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو قرض حسن کے ذریعہ مدد نہیں کرتا۔ سود کے ممنوع ہونے کی یہ بھی حکمت ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت اور مزاج میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، اور سود خور جو ہے اپنے مقروض کی تباہی و بربادی کا خواہش مند رہتا۔ سود کے نقصانات انگنت ہیں، اور شریعت نے سود سے منع کیا ہے، یہ عین تقاضۂ حکمت ہے۔ سیدنا امام مسلم علیہ الرحمہ نے حدیث درج کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ سب گنہگار آپس میں برابر ہیں۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو سود خور قیامت میں مخبوط الحواس ہوں گے، اور ایسے گرتے پڑتے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص جس پہ جن سوار ہو۔ کیونکہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے گویا ڈراونا جن اور بھوت بن کر سامنے آتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو سودی قرضہ لینے دینے کا
ابتدائی انداز تو بڑا دلکش اور مہذب ہوتا ہے، بڑے خوبصورت ناموں سے اور خوشکن ترغیبات سے سود کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی، ملنساری اور چہرے کی مسکراہٹیں رخصت ہو جاتی ہیں، اور اصل جو ڈراؤنا چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، اور سود کے وصولنے کے لیے دشنام ترازی، گالیاں، طاقت کے ذریعہ غلط انداز میں وصولی، اور اس انسان کو لوگوں کے سامنے رسوا کرنا، اس جائیداد پہ جو سود کے ذریعہ بنائی گئی ہیں اس پہ قبضہ کر لینا، اس اعتبار سے جو سود کے ذریعہ خوشنما ترقی دکھائی دے رہی تھی، وہ شخص محتاجی اور فقر اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی پہنچ رہی ہے۔ اور سود خوروں کی طرف سے مزید اشتباہ اور جرأت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت تو سود ہی کی طرح ہے، یعنی خرید و فروخت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، ایسے ہی سود میں بھی مال بڑھتا ہے۔ اور انہوں نے تشبیہ بھی بدل دی، تو گویا سود خوروں کی طرف سے اس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ اور اب بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے۔ دونوں تو ایک ہی جیسے ہیں، جیسے تجارت میں سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ دونوں میں واضح فرق ہے۔ اور تجارت کرنے سے جو ہے اخلاق میں، برتاؤ میں، معاملات میں، حسن سلوک میں کوئی فرق نہیں آتا، اور انسان سست کاہل، مشقت جی سے چرانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو تاجر خطرے میں ڈالتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نفع نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے، تجارت میں نفع ہی نفع ہو یقینی ایسا نہیں ہے، دونوں کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی نفع زیادہ ہوتا ہے، کبھی نفع کم ہوتا ہے۔ اور تاجروں کی زبان میں تو
نقصان کی اصطلاح الگ ہے کہ مثلا تاجر کے یہاں امید تھی کہ سالانہ 1 کروڑ کی بچت ہوگی. اب سالانہ بچت جو ہے 75 لاکھ ہوئی. تو تاجروں کے یہاں ان کی اصطلاح میں یہ ہے، وہ یہ کہیں گے کہ 25 لاکھ کا نقصان ہوا. عام آدمی یہ سمجھتا ہے 25 لاکھ کا نقصان ہوا پھر دوسرے سال بھی 10,000 لاکھ کا نقصان ہو گیا، تب تو بیچارے کی تجارت بیٹھتی جا رہی ہے. حالانکہ نقصان اس انداز میں ہوتا ہے کہ 1 کروڑ کی نفع کی امید تھی اور 1 کروڑ نفع نہ ہو کہ 75 لاکھ نفع ہوا، تو وہ دکھاتے ہیں کہ 25 لاکھ کا نقصان ہو گیا. تو تاجر جو ہے وہ نفع نقصان دونوں کی اسے امید ہوتی ہے. اور تاجر کبھی دوسرے کی تباہی، مفلوق الحالی، پریشانی کا خواہش مند نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں سود دینے والا انتہائی بے رحم ہوتا ہے، چونکہ وہ کسی انسان کی مدد مفت رقم دے کر کبھی نہیں کر سکتا، اور گویا اس کے یہاں سے انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے. آپ آئے دن خبر سنتے رہتے ہیں کہ کسان جو ہے خودکشی کر رہا ہے. کیوں؟ اس نے جو سود لے رکھا ہے، پیداوار ہے نہیں، اس سود کو کیسے چکائے، تو بزدلی کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتا ہے. تو سود کے ذریعہ ایک بڑے طبقے کو پریشان کیا جاتا ہے، اسے نچوڑا جاتا ہے. اس لیے ایسی بڑی جرات کرنا کہ تجارت اور سود دونوں ایک ہی جیسی چیز ہے، بڑی احمقانہ بات ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ سود چونکہ ایک لمبے زمانے سے لوگوں کی گٹھی میں رچا بسا تھا، لین دین کے عادی تھے، اچانک خرچ کے پیڑ پھینک دینا بڑا مشکل تھا. تو اللہ نے صاف فرما دیا فنتہا کہ ایسے کام سے جو معاشرے میں جڑ پکڑے ہوئے ہے، اس کے لوگ عادی ہیں، حتیٰ کہ اس کی برائی تک ذہن سے نکل گئی ہے، اور آگے بڑھ کے یہاں تک کہا جا رہا ہے ارے خرید فروخت اور بے معاملات بھی تو سود ہی جیسے ہیں. اتنی ہمت! ایسے ماحول میں جب اللہ کا حکم آئے اور پھر اللہ کے خوف سے ربوی معاملات کو، سودی لین دین کو ترک کر دے اور جو پہلے لیتا رہا، ظاہر ہے کہ
پچھلے زمانے میں جو کچھ لیا دیا وہ الگ مسئلہ ہے، وہ معاف ہے، یعنی گناہ معاف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں جو حکم دیتا ہے اس کو ماننا، جس چیز سے اللہ روکتا ہے اس سے رکنا ضروری ہے۔ اور یقیناً سود کے حرمت کے حکم کے اترنے کے بعد جو سود خوری میں مبتلا رہے گا، توبہ اللہ نہیں کرے گا، معاملات کو درست نہیں کرے گا، تو اس کے لیے سخت وعید ہے، جہنم۔ اگر کوئی شخص اعظم باللہ سود کو حلال سمجھ کے کھا پی رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، عملی طور پہ ایسا کرتا ہے تو فاسق ہوگا، گنہگار ہوگا، جہنم کی سزا کا سزاوار ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حرام قطعی کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اگر انکار نہ کر کے گناہگار ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے تو وہ فاسق کہلاتا ہے، گناہگار کہلاتا ہے۔ تو سود کے سلسلے میں واضح قرآنی آیت آئی، اور پھر مزید کہا گیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سامنے سے آنا پڑتا ہے نا، تو مزید کہا گیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ اللہ برباد و ہلاک کر دیتا ہے سود کو اور اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے خیرات اور صدقات کو، اور اللہ کو پسند نہیں کوئی ناشکرا انتہائی گنہگار۔ بے شک جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، تو اس کا اجر و ثواب اور اس کی یہ نیکی ان کے رب کے یہاں موجود ہے، اور انہیں کسی طرح کا خوف اور اندیشے اور غم نہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سود خور عام طور پہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، بے چینی، اضطراب اس کا حصہ بن جاتا ہے، اور اللہ صاف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود اور سودی معاملات کو مٹا دیتا ہے، اور سود خور برکت و رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سود خور کا نہ صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، جبکہ صدقے اور خیرات میں اللہ تعالیٰ دنیا میں برکت عطا فرماتا ہے، آخرت میں ثواب دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
کھجور کے برابر پاکیزہ حلال کمائی سے خیرات کرے اور حلال ہی اللہ تعالی حلال ہی کو قبول بھی فرماتے ہیں، تو اللہ تعالی اس صدقے کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے مالک کے لیے اس کو بڑھاتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو بڑھاتا پالتا پوستا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ جو کھجور کے برابر دیا گیا تھا اس نے نیت سے حلال کمائی سے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے بڑھاتے پہاڑ کے برابر فرما دیتے ہیں۔ اب وہ جنت میں جب دیکھے گا کہ یہ کھجور کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو اسے تعجب ہوگا۔ تو بہرحال معاملات انسان کو لین دین کرنا ایک ضرورت ہے، لیکن یہ لین دین تجارت کے جائز طریقے سے ہونی چاہیے، سود کے اور ربوی معاملات کے ذریعہ نہیں ہونی چاہیے۔ سود سے کے نقصانات، مضرات، تباہ کاریاں اس کی دنیا کے سامنے ہے، لیکن ایسے خوشنما انداز میں سودی نظام کو پیش کیا جاتا ہے، اور چونکہ سودی نظام پہ کنٹرول اور اس کو روکنا مکمل طور پہ خاتمہ اس لیے مشکل ہے کہ نظام پہ جو گرفت ہے وہ باطل کی ہے۔ کتنے ہی اسلامی بینک خوشنما ناموں سے قائم کر لیجئے، لیکن موجودہ اس وقت دنیا میں جو موجودہ نظام ہے اس کی موجودگی میں اسلامی بینک کہیں قائم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں جا کے ورلڈ بینک سے ڈپازٹ اور اپنے بینک کو کھولنے کے لیے وہاں پیسے جمع کرنا جو شرائط ہیں، اس سودی نظام کا حصہ آدمی کہیں نہ کہیں جا کے بنتا ہے۔ جتنے اسلامی بینک قائم ہے دنیا میں، وہ بد سے بدتر کے عنوان پہ، احون البلیتین کے عنوان پہ، کہ برائی سے زیادہ بڑی برائی سے زیادہ چھوٹی برائی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال سودی نظام انتہائی برا نظام ہے، اور سود کے سلسلے میں جو قرآنی آیات اور احادیث موجود ہیں وہ بہت واضح ہیں، اور سود کے فلسفے کو، سود کی حرمت کے اور سود کی حکمتیں، سود کے رائج طریقے اور ان کی تباہ کاریاں اس سلسلے میں پڑھنے کے لیے جو کتاب ہے وہ بغیر کسی اختلاف کے متفق علیہ کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے سود۔ ابوالعلا مودودی کی یہ شاہکار کتاب ہے، اور کسی طبقے کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سود نامی کتاب جو لکھی گئی بہت عمدہ، معیاری اور حقائق کو بڑے مربوط اور خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مودودی صاحب کی یہ دو کتابیں ہیں، ایک تو سود اور اسی طرح پردہ، یہ دونوں کتابیں لاجواب ہیں اور تمام مکاتب فکر میں مقبول، اور اس پہ اتفاق ہے۔ مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ، جو فقہی دنیا کے مشہور اور مفسر، انہوں نے بڑی جرات کے ساتھ ان دونوں کتابوں کی تعریف و توصیف کی ہے اور پڑھنے کا مشورہ دیا۔ تو سود نامی کتاب، اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
پھر سودی نظام کے سلسلے میں اس وقت خاص طور پہ اس کے مقابلے میں جو اسلامی بینک اور اس کا نظام بنا ہے وہ بھی واضح ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ صحیح معنوں میں 100% اسلامی بینک موجودہ نظام میں قائم نہیں ہو سکتا، اور وہی ہے کہ احسن البلیتین اور بہتر سے بہتر. بہرحال جن اسلامی ملکوں میں اسلامی بینکوں نے تجارت وغیرہ مزاربت اور ان اصولوں پہ تجارت کر کے دنیا کو روشناس کرایا ہے، اس کے فائدے لوگوں نے محسوس کیے ہیں. یہ ہے سود کے بارے میں مختصر سی گفتگو. یہ آپ حضرات کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ جی عامر جعفر ممبئی. اور جناب حکیم کوثر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب دعوت برکاتہ. السلام. آج مولانا مشتاق صاحب نہیں دکھائی دے رہے. نہیں حضرت ہیں، مشتاق صاحب بھی ہیں، حضرت مولانا سید عبد الرحمان صاحب وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہم تینوں ہیں. مولانا مشتاق صاحب نہیں دکھائی دے رہے اس وقت تو.